बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 अगस्त और मंगल का दिन है और आज हम बातचीत करेंगे। पिछले कई दिनों से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है और इसके ऊपर बेशुमार ख़बरें तबसे और तज्ज़िये किए जा रहे हैं। इमरान खान ने ख़ुद भी गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के अंदर जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसके अंदर एक बार फिर ये सवाल किया गया और उन्होंने एक बार फिर इसके ऊपर कुछ लब कुशाई की है और कुछ हिंट्स दिए हैं इसके अंदर। अगरचे उन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं हो रही, लेकिन दो तीन ऐसे जुमले उनके हैं जिसके अंदर कुछ इशारे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी अहम शख्सियत ने बड़े एक जामे पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा है और जिस पैगाम के आखिर में उन्होंने जो दो जुमले लिखे हैं वो ये कहा है कि तौबा करो और घर जाओ, वो सुन लेगा और रास्ता भी दे देगा। अब ये जो मैसेज है ये इमरान खान के बारे में है और ये मशवरा जो है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है कि आपसे मुल्क अगर नहीं चल रहा तो आप तौबा करें, घर जाएं और अगर मुतबादल प्लान है तो वो पेश करें। अगर आप तौबा करके घर जाते हैं तो वो सुन लेगा और ये गारंटी दी जा रही है कि वो ना सिर्फ सुनेगा बल्कि रास्ता भी दे देगा। तो ये अगर दोनों चीज़ें मिला के देखी जाएँ तो फिर शायद आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, बात कुछ न कुछ है ऐसी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर चल रही है और किसी न किसी मुस्बत पेशरफ्त में आगे बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ आपको ज़मीनी हक़ाइक़ देखने होंगे जहाँ पे बेशुमार अदालतों के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो लापता अफराद थे वो बाजियाब हो रहे हैं। बहुत से लोगों की ज़मानतें हो रही हैं जिनकी एक एक साल से पीछे ज़मानतें नहीं हुई थीं। बहुत से ऐसे लोग जिनको कस्टडी में रखा गया लापता थे, फिर वो पुलिस कस्टडी में आए और अभी उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी हुए और इम्तियाज़ चौधरी नेशनल असम्बली के इजलास में शरीक भी हुए, जहाँ उन्होंने अपनी नेशनल असम्बली की गैलरी में मेहमानों की अपनी वालदा से भी मुलाकात की और बड़े जज्बाती मनाज़र देखे गए। तो इस किस्म की चीज़ें आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस करती हैं और इमरान खान की गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसी इंडिकेशंस मौजूद हैं। और ख़ास तौर के ऊपर 22 अगस्त के जलसे के बारे में जब उनसे ये पूछा गया था कि आपको ये जो पैगाम आया है या मुलाकात आई है, ये जो हक़ाइक़ बताए गए हैं, तो ये किसने किए, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इसको रहने दीजिए। तो इसका मतलब है कि अभी वो उनका नाम नहीं ले रहे जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है। हुकूमत तो साफ कहती है कि जनाब उन्होंने तो कोई सुबह 7:30 बजे या रात 12 बजे जो है कि ना फ़ोन फराहम किया, ना जो है कि सुबह 7 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खुलवाए कि जो बैरिस्टर गौर या आज़म स्वाति मुलाकात के लिए गए। तो फिर जिनकी असल हुकूमत है ये उन्होंने सब कुछ करवाया था। और इमरान खान जो मुसलसल ये कहते हैं कि बात उन्हीं सी हो गई जो असल जो हुकूमत करती हैं, जिनके पास असल ताकत है, कि ये जो हुकूमत है जो नज़र आने वाली है इसके इख्तियार में तो ये तक नहीं कि वो अपना मर्जी का वज़ीर दाखिला लगा सकें, तो उनसे क्या बात की जा सकती है। तो अभी जो इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में जो बातचीत की उसमें कौन सी ऐसी दो तीन चीज़ें हैं जो ये हिंट्स दे रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर बात हो रही है। वो एक ये कहते हैं कि एक तो उन्होंने बड़ी दो टोक बात कही जी कि कोई बात नहीं हो रही, किसी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, अगर होगी तो आइन और इस्तेकाम पाकिस्तान की खातिर होगी। अब यहाँ पे वो जो है कि एक हिंट दे रहे हैं कि वो अपनी ज़ात के लिए तो नहीं लेकिन आइन पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान की खातिर बात कर सकते हैं। मुल्क और कानून के लिए बात हो सकती है। अब मुल्क के लिए और कानून के लिए बात हो सकती है। अब जहाँ पे आप याद करें कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी करते हैं तो उसमें भी इंतशार और फसादात का खदशा है, ख़त्म नबूवत का मामला है। तो वहाँ पर भी वो एक प्रिंसिपली किसी नुक्ते के ऊपर बात भी करते हैं और अपना जलसा भी मुलतवी करते हैं और साथ ही गारंटी भी लेते हैं कि अगला जलसा जो है कि उनका उस पर आप नसीब भी देंगे और कोई रुकावट भी पैदा नहीं करेंगे। अगर आपने रुकावट पैदा भी की तो हम हर सूरत के अंदर वो जलसा करेंगे। और फिर वैसा ही नज़र आता है कि जब ऐलान होता है 22 अगस्त की सुबह जलसे के मनसूखी का, मौखर करने का, मुलतवी करने का, तो उसके फौरी बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है कि वो NOC भी जारी कर देते हैं। और अभी अली अमीन गंडापुर जो है कि वो पीर के रोज़ जो है कि इमरान खान से एक तवील पौने 2 घंटे की मुलाकात करते हैं और उसके अंदर बहुत से सियासी मामलात, इंतज़ामी मामलात, सूबाई हुकूमत के मामलात और फिर 8 सितंबर के जलसे की तैयारियाँ और उसके अंदर पैगाम कि हर सूरत में ये जलसा होगा, किसी सूरत के अंदर ये मुलतवी नहीं होगा। वो अपने तमाम अकाबरीन को, बुकला को ये पैगाम दे के अडयाला जेल से भेज रहे हैं। फिर वो ये बात एक और उन्होंने की है कि सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ा जाए। वो कह रहे हैं कि जी कि ये कहते हैं, अब ये कौन कहते हैं उनको, कि उनसे कहा जा रहा है कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसराइल भी
فلسطین کو کہتا ہے یا فلسطین کو کے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ سب کچھ بلا کے آگے چلا جائے، تو ایسے تو بات نہیں ہوگی۔ اور فوج سب کی ہے، یہاں پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ عوام فوج سے پیار کرتے ہیں، فوج سب کی ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے۔ اب یہاں وہ اندر بھی بتا رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان پالیسیز کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ اپنی جان کے خطرات کے حوالے سے بھی کہ ان کو قتل کی دھمکیاں یا بار بار جو ہے کہ وہ آرمی چیف یا DGI کا نام کیوں لیتے ہیں، ان کے اوپر الزام کیوں لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ کے اوپر 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، سازش کی جا چکی ہے، اور اس کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ ISI نے ان کا کہنا ہے کہ وہ چوری کی ہے، تو اس لیے ان کا موقف ہے کہ اگر ان کو یا ان کی اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف اور DGI ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا کہ آج کل جو موسم میں بالکل اوون کی طرح بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ درخواست نہیں کریں گے کہ ان کو کوئی سہولت دی جائے، اور ان کی اہلیہ بھی جس بیرک کے اندر ہیں اس کی چھت پہ جو ہے کہ وہ چوہوں کا راج ہے، اور جب بھی وہ نماز پڑھتی ہیں تو کہتے ہیں اوپر سے چوہے گرتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ خود گرتے ہیں یا کوئی گراتا ہے، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جو سب سے ایک اور اہم پیغام جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا ہے، وہ دیا گیا ہے جناب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اس وقت جو ہے کہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ PTI کے اندر جتنی بھی جو گروپ بندی ہے اس کو بھی ختم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے باقی جماعتوں کے ساتھ معاملات اور جو سیاسی معاملات کو آگے بڑھانا ہے اس والے سے۔ عارف علوی صاحب نے بڑی معنی خیز بات کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان سے بہت پریشان کن خبریں آ رہی ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرا صوبہ جل رہا ہے، ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، مگر کس کے ساتھ مل کر؟ اب یہاں ٹونٹ کر رہے ہیں وہ، اکثریت یا تو دہشت گرد ہے یا ڈیجیٹل دہشت گرد، بالخصوص ہمارا مقید عمران خان PTI اور 90% پاکستانی۔ اب یہاں پہ وہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور بلوچستان کے حالات یہ متقاضی کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر جو ہے کہ اس صورتحال کا حل نکالنا چاہیے، لیکن 90% اکثریت کو تو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد یا دہشت گرد کہتے ہیں، تو پھر سب مل کر کیسے بات کریں گے؟ اگر کسی کو میری بات پہ شبہ ہے تو تھانوں کے روزنامچوں، عدالتی کارروائیوں اور TV کے مباحث پر غور کر لیں۔ اب وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں، ویسے اخبار تو اب کوئی پڑھتا نہیں اور TV دیکھتا بھی نہیں، چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال کا شعر بڑا معنی خیز، انہوں نے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اب یہ مردان حر کس کو قرار دے رہے ہیں اور غلام کس کو قرار دے رہے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے کہ ایک میسج ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا ہی سچا عقل مند خود جھوٹ کو الگ کر سکتا ہے، انٹرنیٹ بند کر کے جھوٹ سچ سب کوڑے دان میں ڈال دو گے تو کھوپڑی خالی رہ جائے گی اور فضول آوازیں گونجتی رہیں گی۔ اب صبح سے شام تک آپ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، اور جیسے خالی کمرے میں آپ بولیں تو آواز وہاں گونجتی ہے، اسی طرح اس وقت ایک خالی کمرے ہیں جہاں پہ ایک بیانیے بنائے جاتے ہیں اور پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خالی کھوپڑوں کی طرح یہ وہاں پہ آوازیں گونجتی رہتی ہیں، عوام ان کی بات کچھ نہیں سن رہے۔ یہ جو ہے کہ صبح شام عمران خان کا نام لیے بغیر اس کی برائی کرنے سے اور ولایتی حکیم کے ایکسپائرڈ نسخوں پر عمل کرنے کے باوجود اسی کا راج ہے۔ مان لو کہ حکیم جی کی دعا کی الٹی تاثیر نکلی گئی، جتنا جھوٹ کیا، جتنا جھوٹ بولا، وہ الٹا حکومت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیا۔ تو بھائی جان آپ کے بس کی بات نہیں ہے، پاکستان میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، بلوچستان جل رہا ہے، توبہ کرو اور گھر جاؤ، کوئی اور حل ہے تو بتاؤ، وہ سن لے گا اور میرا وعدہ ہے راستہ بھی دے گا۔ تو یہ وہ وعدہ جو کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے پہلے بھی ماضی میں بھی جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور یہ صدر مملکت تھے اس وقت بھی میڈیشن کرتے رہے تھے، ابھی بھی جو ہے کہ وہ یہ دونوں طرف جو ہے کہ بات کر رہے ہیں کہ جناب حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ بھی، یہ سارے حالات سامنے ہیں، آپ کی سنتا کوئی نہیں ہے، آپ کا بیانیہ بنتا نہیں ہے، پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی آپ کی آواز سنی نہیں جا رہی، پاکستان کے امن و امان کی صورتحال ایک طرف ہے، معاشی صورتحال کی حالت یہ بن چکی ہے کہ IMF نے 4 ستمبر تک اپنا ایجنڈا جاری کر دیا اور اس میں پاکستان نہیں ہے۔ 2 مہینے ہو چکے ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہوئے، لیکن IMF کے ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کہ پاکستان نے جو کمٹمنٹ کی تھی، اور جب IMF پہلے بھی دستخط کر رہا تھا ایگریمنٹ کے اوپر اور زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شرط کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، جو نہیں ہوئے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے نہیں ہوئے۔
تو ان حالات کے اندر IMF نے بھی 4 ستمبر تک ابھی تک اپنے ایجنڈے کے اندر پاکستان کو نہیں رکھا۔ پاکستان کو $12 ارب کا فنانسنگ گیپ فلفل کرنا ہے۔ سعودی عرب $5 ارب، چین $4 ارب، UAE $3 ارب، ان کو تحریری یقین دہانی پاکستان نے حاصل کرنی ہے ان ممالک سے کہ اگلے 3 سال تک اپنا یہ رقم جو ہے کہ رول اوور کر رہے ہیں۔ ان تینوں ممالک نے ابھی تک تحریری یقین دہانی نہیں کرائی، اور ابھی کوئی مستقبل قریب میں آپ کو پرائم منسٹر یا آرمی چیف کا دورہ بھی نہیں نظر آ رہا ان ممالک کا، کہ پہلے تو ہم پرائم منسٹر کو بھیجا کرتے تھے یا صدر مملکت کو یا آرمی چیف کو کہ جناب علی مہربانی کریں 1 سال کے لیے اور رول اوور کرتے ہیں، تو وہ کر بھی دیا کرتے تھے، کچھ ہدایات کر کے، کچھ مشاورت کر کے کہ جناب ملک کے اندر یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ ہم بار بار ان کو یقین دہانیاں کراتے رہے، لیکن ان یقین دہانیوں کے باوجود ہم نے وعدہ خلافی کی، اس پر کچھ عمل نہیں ہوا، بلکہ نئے مقدمات کیے، نئے جبر ظلم اور کے پہاڑ توڑے۔ اس لیے اب یہ ممالک جو ہے کہ وہ بات کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ اب بھیجیں کس کو اور کیسے منائیں ان کو، اور جب تک وہ 3 سال کی آپ کو گارنٹی نہیں دیتے، IMF اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر اس معاملے کو اٹھاتا نہیں، تو یہ وہ معاملات ہیں سارے جس کے نتیجے کے اندر ڈاکٹر عارف الوی اور ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس متبادل پلان ہے تو پیش کرو، نہیں ہے تو خالی کمروں میں اپنی ہی آوازیں گونجتی ہوئی سنا کے یا سن کے جو ہے آپ تھک جائیں گے، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ توبہ کر لیں، غلطی مان لیں، تو وہ نہ صرف آپ کی غلطی توبہ کو قبول بھی کر لے گا بلکہ درگزر کرے گا، راستہ دے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہ وہ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جن کو خطرات ہیں کہ عمران خان واپس آئے گا تو ہمیں لٹکا دے گا، ہمیں مار دے گا، ہمیں پھانسی چڑھا دے گا، احتساب کرے گا اور بے رحمانہ احتساب کرے گا۔ تو ان کو یہ میسیج ہے کہ نہیں، جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کے تو پیٹ میں درد ہوگا، لیکن جنہوں نے گاجریں نہیں کھائی ان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ ساری سچویشن اس وقت بن رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نئی معاملات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں، لیکن بات ہوتی یہی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں کواقب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ۔ تو بات ہے کہ اگر زمینی حقائق کو آپ دیکھیں گے، عالمی معاملات کو دیکھیں گے پاکستان کے جڑے ہوئے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف کی کچھ امید ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔